عمر تو بڑا بہادر تھا، موت سے ڈر گیا، زخموں سے چور چور عمر تھا۔ حضرت علی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے علی تجھے کس نے کہا؟ عمر موت سے ڈر گیا، موت کے بعد جو حالات آئیں گے عمر کو اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں خدا کے سامنے یہ چہرہ لے کے جائیں گے یا جہنم کی زنجیروں میں جکڑ کے لے کے جائیں گے۔ بس میرے بابو جو میرے آپ حضرات سے کہہ دیا باقی مرضی تمہاری، جی شعور ہو، الٹی پلیٹ میں سالن نہیں ڈالتے سیدھی میں ڈالتے، مدھے گلاس میں پانی نہیں پیتے سیدھے میں پیتے ہو، الٹا چپل نہیں پہنتے سیدھے پہنتے ہو، الٹے کپڑے نہیں پہنتے سیدھے پہنتے ہو۔ میرے عزیز جب ہر چیز میں سیدھا سیدھا کر رہے ہو تو میرے عزیز و دین الٹا کیوں سمجھ آ رہا ہے؟ ہاتھ جوڑتا میرے فقیروں سارے کام چھوڑ دو، سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو۔ میں دشمن بن کے نہیں جا رہا، میں خیر خواہ۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر 2% مسلمان ہے، 98% غیر مذہب عیسائی ہے۔ اللہ اکبر سلمی صاحب، کوئی مجھے مسجد ایسی نہیں ملی جہاں ایک نمازی کے بھی پیر رکھنے کی جگہ ہو۔ اذان سے پہلے آدھی مسجدیں فل، 2% مسلمان ہے۔ ہر گلی کے اندر ایسی ایسی مسجد ہے جیسے بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں۔ ہر امام اتنا اللہ نے ترقی مال والا بنایا جیسے کوئی بادشاہ نماز پڑھانے کے لیے آ رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم، اللہ اکبر، 2% مسلمان ہو کر اسلام سنبھال گئے، ہم 100% مسلمان بن کر اپنے اسلام کو اجاڑ دیا۔ جس گھر میں ہم نے کھانا کھایا ایک غیر مسلم عورت آئی، اللہ اکبر، تنگ لباس پہنا ہوا، فراق پہنی ہوئی، کہ اس گھر کی ملازمہ ہے، مولانا یہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے۔ اس نے پچھلے رمضان میں پورے 30 روزے رکھے، کوئی قضا نہ کیا، لیکن مسلمان نہیں۔ آپ کو دیکھا، پگڑی کو دیکھا، آپ کی آنکھ میں آنسو دیکھا کہ اس کو مجھے کلمہ پڑھائے۔ میں نے اسے کلمہ پڑھایا، میں نے کہا آر یو اوکے، ٹھیک ہے، ہیپی ہے، خوش ہے؟ اس نے کہا نو نو۔ میں نے کہا بتا، کہ کیسے میں خوش ہوئی؟ میرے بچے ہیں، میرا شوہر غیر مسلم ہے، جب وہ کلمہ پڑھیں گے تب میں خوش ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تیرا بندہ غیر مسلم ہے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی، میرا گھر کا گھر بے نمازی، پتہ نہیں مجھے ہنسی کیسے آ جاتی ہے۔ ماں اگر روٹی دینے کو دل کرے پتر بے نمازی ہو، بیٹیوں سے پوچھو تم نے کیوں سجدہ چھوڑ دیا، میرے بچوں سے پوچھو تم نے کیوں مسجد کے اندر آنا چھوڑ دیا، کیا اللہ نے آپ کا میرا بگاڑا؟ اتنی بڑی جامع مسجد ہے، پہلی صف کے اندر نمازی زور اثر میں نہیں، فجر تو دور کی بات ہے۔ پھر وہ اپنے شوہر کو لے کے آئی، اپنے 2 بچوں کو لے کے آئی۔ اللہ، میں نے کہا تجھے کلمہ پڑھاؤں، کوئی پریشانی تو نہیں؟ کا نہیں، رنگ کا کالا تھا لیکن دل کا بڑا صاف تھا۔ اللہ، ہم جنگ کے بڑے سفید ہیں، ہمارا دل پتہ نہیں کیوں کالا ہو۔ پوری فیملی نے کلمہ پڑھا، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے مولانا اس نے مجھے حیرت کے اندر ڈال دیا، سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہی اس کا سر ننگا تھا، پتہ نہیں کس کا رومال اس نے سر کے اوپر رکھ لیا۔ میں نے کہا عبدالحنان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جلدی کر، تیری نجات کا ذریعہ بن گیا۔ جلدی سے میں نے بیگ میں سے اپنی چادر نکال کے اس کے سر کے اوپر پتہ نہیں اپنا رومال ڈال دی۔ میں کہا ہاں، اس سے اگلے دن ہاں جب کلمہ پڑھا، اس نے شور کو کلمہ پڑھایا، کہنے لگے مولا ان کا نام رکھو۔ میں نے کہا تو نے کلمہ پڑھا، تیرا نام میرے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سمیہ کے نام پہ رکھ دیا۔ تو نے کلمہ پڑھا، تیرا نام میں نے ابو بکر رکھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے ننھے مجاہد تھے، میں نے کہا ایک کا نام میں نے فاطمہ رکھ دیا، ایک کا نام میں نے محمد کا بلال رکھ دیا۔ اگلے دن میرے عزیزو دوسرے جلسے میں وہ پہنچے، اللہ کی عزت کی قسم، برقع پہن رکھا تھا، چہرہ یہاں تک چھپا رکھا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور چھوٹا سا بچہ ابایا، سر کے اوپر ٹوپی۔ شور نے جو کل چرچوں کے اندر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا تھا، آج وہ پگڑی باندھ کر ٹوپی پہن کر ابایا اڑ کر، اور یہاں کندھے پر کملی کی نسبت دے کر رومال ڈال کر تو وہ میرے پاس آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مائی نیم ابو بکر۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا پتہ نہیں میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا نہیں ہوا، لیکن اللہ اکبر، آمنہ کے لال محمد کا کلیجہ روزے میں ٹھنڈا ہو گیا۔ مسلمانوں کے محلے میں جھاڑو دینے والا جمعدار تمہارے گھروں کے کردار سے، تمہاری بیٹیوں کے دوپٹے کے کردار سے
اور اللہ والوں تمہارے کلمے کے کردار سے تم ایک علاقے کے جمعدار کو مسلمان نہ کر سکے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر لے کے جانا تھا. بتاؤ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے صرف تبلیغی جماعت کے 10 بندے رہ گئے. خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا فکر نہیں ہوتا. اِلَّا اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. میرے پیارو آج تمہیں فیصلہ کر, تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں, آج تمہیں فیصلہ کر کے جانا پڑے گا. تم حضور والے بڑھ کے جاؤ گے, غلام بڑھ کے جانا چاہتے ہو, گستاخ بڑھ کے جانا چاہتے ہو. اگر گستاخ نمازیں چھوڑ دو, اگر گستاخ ہو اللہ اکبر درود چھوڑ دو, قرآن کی تلاوت, اگر حضور کے غلام ہو, اللہ کے بندے ہو, ارے سب سے پہلے نیت کر کے جاؤ, جان جائے چلی جائے گی, لیکن آج کے بعد 5 نمازوں میں سے کسی نماز کا سجدہ نہیں جائے گا. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ, عظمت قرآن, خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی. نعرہ تکبیر. برکات ہے خدا کی قسم. پاکستان کے ہائی فائی اسپیشلسٹ ڈاکٹر فون کر حضرت آرام کریں. ابھی 4 دن پہلے مجھے دمے کا ایسا اٹیک ہوا, بڑی ہائی دوائی, اب بھی تقریباً 6 یا 5 گولیاں کھا کے بیٹھا ہوں. خالی پیٹ بھی دوائی کھائی, ہلکا سا ناشتہ کیا, پھر دوائی کھائی. یقین جانو مجھے ڈاکٹر نے رونے سے, اونچی آواز سے بولنے سے, تقریر کرنے سے منع کیا. حضرت آپ کا دل 56 اپر نارمل, یعنی جتنا بڑھنا چاہیے تھا آپ کا دل بڑھ گیا. پھیپڑا آپ کا بایاں 35 سے 40% سکڑ گیا ہے. شوگر آپ کی ہے. یقین جانو لوگ مذاق سمجھتے ہیں. تقریر کے دوران میں پیر دباتا ہوں, گھٹنوں تک میرے پیر ہی سو, مجھے پتہ ہی لگتا جوتا پہنا ہوا نہیں پہنا. وہ کہتے ہیں بیڈ ریسٹ کر لیں. میں نے کہا اللہ ریسٹ قبر میں کروا دینا, یا اپنے دین کے لیے بے آرام کر لے. اگر اس آنکھ کے آنسو سے کسی کا دل بدل جائے, کسی کی زندگی کا نقشہ بدل جائے, تو عبدالحنان کے آرام سے یہ لاکھوں درجہ بہتر ہے. میرے پیارو تم یاد کرو گے ہونے والا خطیب اگر کہا تھا, کیا کہوں گا, عبدالمحیم میرے پیسے بڑھا دے گا, جا اپنے پیسے اپنے پاس رکھ. رزق کا وعدہ تو اللہ تیرے جیسے 36 آدمی پیسے پیچھے لے کے پھرتے ہیں. رزق کا مالک اللہ, عزت اللہ دیتا ہے. میرے پاس کیا تھا, فیملی سمیت ساؤتھ افریقہ چلا گیا. میرے پاس کیا ہے, کبھی میرے اگلے ہفتے عمرے کے لیے جا رہا ہوں, ابھی پچھلی دفعہ کر کے آیا, ملکوں کا سفر کر میرے پاس آ گیا. خدا کی قسم, دنیا اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, لوگ گاڑیوں کی چابیاں پھینک دیتے ہیں. میں نے کہا نا بابا اللہ تجھے مبارک کرے, بس میرے لیے خاتمے ایمان کی دعا کرنا. آپ حضرات سے بھی گزارش کر کے جا رہا ہوں, اگلے سال یا اس سے اگلے سال کبھی جلسہ ہو تو یہاں اسٹیج پر اعلان ہو, عبدالحنان جو آیا کرتا تھا ہمارے میں نہیں رہا. بس میرے عزیزو آپ اپنی زبان سے اتنا کہہ دینا, اللہ اس کی قبر پہ رحم فرما دے, اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرما دے. یہ آپ کا پیار ہے, یہ جملہ آپ کے بیٹی کافی ہو جائے گا. میرے پیاروں زندگی ہے, موت آئے گی, زندگی کے نشیڑوں کو ختم کر کے رکھ دے گی. بس بچنا اگر میں نے بھی کوئی نہیں, اگر مرنا میں نے تو بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں. آج اللہ کے بندے بن کے جاؤ, سجدوں میں حضور کے غلام بن کے جاؤ. نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے, پکا بھائی. میرے بچوں اللہ اکبر, بچہ تیار ہو کے ماں کے سامنے آتا ہے, باپ کے سامنے آئے, باپ خوش ہوتا ہے. جب اللہ تیار ہو کے خدا کے گھر میں آتا ہے تو اللہ دیکھ کے خوش ہونے لگ جاتا ہے. 5 وقت کی نماز, بہنوں کو دیکھ کے وہ نماز کا وقت ہو گیا, پڑھ لو. ابی جی روٹی چھوڑ دو, نماز پڑھ لو. ابو جی میں دکان پہ بیٹھا, ابو میں ریڈی کے پاس میں کھڑا تو جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. عادت ڈالیے نماز کی. اور میرے پیارو روزانہ قرآن پاک کھول کے دے, پڑھو نہ پڑھو تمہاری بات ہے, چلو نہ پڑھا کرو, فتویٰ میرے پہ لگانا نہ لگانا, بس روزانہ کھول کے دیکھ لیا کرو. جب کھولنے کی عادت پڑ جائے گی خدا تلاوت کرنے کی عادت بھی ڈال دے گا. روزانہ قرآن پاک کو کھول لیا کرو, میں اس طرح کر, اور کہا کرو اللہ تو نے کھولنے کی توفیق عطا فرما دی, اللہ مجھے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما, اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما. جب کسی بچے کے لیے آپ دعا کرو کہ مولوی صاحب دعا چا کرو بچہ قرآن دا حافظ بنے, آپ نے کہہ دیا ہم نے دے دیا, اس حافظ کا کیا فائدہ. اللہ اکبر, قرآن پڑھنا تو دور کی بات, جسے چاول چھولنے کی ریڑھی لگانا نہ آتی ہو, دعا کروایا کرو. مولوی صاحب دعا چا کرو اللہ میرے بچے کو قرآن کا